آج ہم بات کریں گے سیڈنس کے اوپر، پریشانی، مصیبتوں کے اوپر جو لائف میں ہماری زندگی بالکل رک سی جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ سو ڈونٹ بی سیڈ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور ہم 3 پرنسپلز کی بات کریں گے، 3 اللہ کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کی امپلیکیشن، اس کا مطلب اور اس کی ٹرو ایسنس کو سمجھ لے تو اس کی لائف میں جو پرابلمز ہیں وہ ڈیمینش ہو جاتی ہیں، وہ پرابلمز نہیں رہتی، اس کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ 3 نام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ قادر، قدیر اور مقتدر۔ تو میں آپ سے آج 3 بیسک پرنسپلز کی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے۔ پہلی چیز، نیت صاف کرنی۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں اور اپنی نیت آپ صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اوتھینٹک صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک شخص، اس کو 1000 دینار چاہیے تھے، 1000 دینار چاہیے تھے۔ وہ ایک شخص کے پاس گیا، اپنے جاننے والے کے پاس، اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے دے دوں گا، بس تو ضامن ایک لے آ جو اسے ضمانت دے، اور گواہ لے آ، میں تمہیں دے دوں گا، مجھے پرابلم نہیں ہے۔ وہ شخص مسکین تھا، کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ والا تھا وہ۔ اس نے کہا دیکھ میری بات سن، میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں واپس کروں گا۔ اس کو اس بندے کی تقوی پہ یقین آیا، اور اس نے کہا کہ چلو میں دے دیتا ہوں، یہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹا تو نہیں ہوگا۔ اس نے دے دیا، اس نے کہا میں تجھے اللہ کے اس نام پہ، تجھ پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں۔ یہ شخص پیسے لے کے اس نے کاروبار کرنا تھا، یہ چلا گیا۔ یہ جب کشتی میں بیٹھا، سوار ہوا، دوسری طرف اترا، اپنا کام شام کیا، واپس آیا، جو دن اور جو مقرر وقت طے ہوا تھا، جب وہ کشتی پہ آیا واپس، ایک سمندر کے پار یہ شخص تھا، تو جو لاسٹ کشتی تھی وہ نکل گئی۔ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو آج وعدہ کیا تھا، اور اللہ کو ضمانت دار بنایا تھا اور گواہ بنایا تھا، اب اگر میں آج اس تک مال نہیں پہنچاتا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اور اس کا تو ٹرسٹ اٹھ جائے گا، یعنی کہ میں نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا اسے۔ تو آخری کشتی چلی گئی تھی، اس کے بعد تو کشتی نے اس دن جانا نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ یا اللہ، میں نے تجھے ضمانت دار بنایا ہے اور تجھے میں نے گواہ بنایا ہے، تو تیرا کام ہے اس مال کو پہنچانا۔ اس نے ایک ووڈ لاگ لیا، اس میں سوراخ کیا، اس میں اس 1000 دینار، سبحان اللہ، اس نے کیا کیا، اس کو اس ووڈ لاگ میں ڈالا، پرچی لکھی، اور اس میں ڈال کے بسم اللہ پڑھ کے آگے بہا دیا کہ اللہ تجھے میں نے ضمانت دار بنایا، تجھے میں نے گواہ بنایا، اب تیرا کام ہے اس کو۔ یہ شخص یہاں ویٹ کر رہا تھا، اور یہ شخص اپنا مال لینے کا یہاں انتظار کرتا تھا، اور یہ شخص یہاں پہ کھڑا تھا، اس نے مال کو دے دیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا قادر ہے، کیسا قدیر ہے، اس نے اس ہواؤں کو رخ پھیر دیا، اور وہ بندہ وہاں انتظار کرتا تھا، اور اس کے بندے کے پاس وہ ووڈ لاگ پہنچا، اور اس نے اس کو دیکھا، اس میں پرچی تھی، اور پرچی نکالی، اور اس کو کھول کے دیکھا کہ اس کے 1000 دینار تھے۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچے۔ خیر، یہ جو شخص تھا جس نے بھیجے تھے، یہ اگلے دن دوبارہ جو سب سے پہلی کشتی ملی اس پہ روانہ ہوا، اور اس بندے کے پاس پہنچا، اور 1000 دینار لے کے الگ سے کہ پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے، میں اس کو اس کا حق تو دے دوں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری امانت، معذرت تھوڑی تاخیر ہو گئی مجھ سے۔ کہتے ہیں تو کل تم نے مجھے پیسے نہیں بھیجے؟ کہتے ہیں میں نے بھیجے۔ اس نے کہا جس رب پہ تم نے توکل کیا ہے نا، جس رب کو تم نے ضمانت دار بنایا تھا، اس رب نے تیرا مال مجھ تک پہنچا دیا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، سیکنڈ پرنسپل to live a wonderful life and to live a happy life is، جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھیں، پھر دیکھیں اللہ قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا ہے۔ پہلی پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دوسری چیز، نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے ہم نے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہن۔ آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، زندگی تنگ ہے، آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں، آپ اپنی نیت ٹھیک کریں، آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں، صرف اللہ سے امید رکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے۔ تیسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ حرام لقمے سے بچیں۔ پہلا پرنسپل نیت کو صاف کر لیں، دوسرا پرنسپل اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمام اپنے اعمال کو رکھیں اور صرف اس سے اجر کی امید رکھیں، اور تیسرا پرنسپل حرام لقمے سے بچیں۔ آپ صحابی رسول کا واقعہ دیکھ لیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اس دین میں آئے، اسلام قبول کیا، تو غریب تھے، اپنی قوم والوں کے پاس گئے کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو میں ان کے ساتھ کچھ کھا پی لوں گا۔ جب انہوں نے کھانا پکایا اور سرو کیا
تو کھانے لگے تو دیکھا اس میں دم مسفوح پکا ہوا ہے. دم مسفوح وہ ہوتا ہے جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا, یا دمبے کو یا اونٹ کو نہار کرتے ہیں, تو جو خون نکلتا ہے نا, اسے لوگ اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں. کچھ روایت میں تھا کہ وہ خنزیر بھی اس میں تھا, جو کہ دونوں حرام ہیں. تو انہوں نے شدید بھوک کی حالت میں ایسے ہاتھ بڑھایا اور دیکھا دم مسفوح ہے تو اس کو چھوڑ دیا اور کہا یہ ناجائز اور حرام ہے. قوم والوں نے کہا تمہیں بڑا حرام حلال کی پرواہ, تم کون, تمہیں کیا ہوا؟ کہتے کہ میں ایمان لے کے آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, بڑے تم آئے ہو نیک, جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا تم بڑے مولوی ہو گئے ہو. تو نہیں کہا کہ تم بڑے مولوی ہو گئے ہو, تو تمہیں تمہارا دین مبارک ہو, بہرحال یہی کھانا تو یہ تم نے کھانا تو کھاؤ, نہیں کھانا تو نکل جاؤ یہاں سے. وہ چلے گئے. دور جا کے لیٹے, کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگائی اور بھوک کی شدید حالت تھی. جب میں نے حرام کا انکار کیا تھا, مجھے اللہ رب العالمین سے امید تھی, اس قادر قدیر سے امید تھی. آنکھیں میں نے کھولی تو میں نے دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے. اس کو جب میں نے دیکھا تو اس میں دودھ ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو پیا بسم اللہ پڑھ کے. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میٹھا, اس سے زیادہ سفید اور اس سے زیادہ ٹھنڈا دودھ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں پیا تھا, اتنا خالص دودھ. کہتے ہیں میرا تو پیٹ بھر گیا اور میری رگیں سیراب ہو گئیں اور پورے نا, یعنی جو ایک ڈرائنیس تھی میرے اندر بھوک کی وجہ سے, وہ بالکل ختم ہو گئی. کچھ دیر بعد قوم کے لوگ آئے اور کھانا لے کے آ گئے کہ ابو ماما تو ہمارے قوم کا ہے, تو ہمارے برادری کا ہے, چلیے کھانا کھا لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں حرام نہیں کھاتا اور مجھے میرے رب نے پلا دیا دودھ. تو وہ انہوں نے کہا کہ ابو ماما تو نے تو پہلے دین کو چینج کیا, پھر تو بس جھوٹ بولنے شروع ہو گیا ہے, کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ, کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں اسلام قبول میں نے کیا اور میرے رب نے مجھے, جس رب پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں, جس قادر پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں, جس مقتدر پہ میرا بلیف ہے, اس نے مجھے دودھ پلایا اپنی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. خیر ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ آگے بڑھا اور ان کی شرٹ کو اوپر کیا اور ان کے اسٹمک کو دیکھا, کیا یہ فل ایمٹی ہے یا اس میں کچھ ہے؟ تو نہیں, وہ شاک ٹو ریئلائز کہ اٹ واز فل. اور جب ان کی انگلیوں کو دیکھا تو اس میں ان کا ہوگا ٹیکنیک کوئی بھوک کو نوٹس کرنے کے لیے, تو دیکھا انگلیاں فریش تھیں, تر و تازہ تھیں. وہ بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا, یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس رب پہ میں ماننے کے آیا ہوں نا, اور میں نے حرام کے لقمے کا انکار کیا ہے, اس رب نے مجھے دودھ پلایا ہے. اور ابو ماما الباہلی رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت کو دیکھ کے ان کا سارا قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اگر ہم حرام کا انکار کرتے ہیں اپنی زندگی میں, وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ حرام لقمہ ہم نے نہیں کھانا, تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی قدرت کے مناظر ہمیں دکھائیں گے. دیکھیں حرام بھی ہم کمائیں اور پھر بھی اللہ سے امید کریں کہ اللہ قدرت کے مناظر دکھائے, جھوٹ بھی بولیں, 500 کے پیچھے, 1000 روپے کے پیچھے جھوٹ بولیں, یہ کہیں لوگوں کو جی دیکھیں میری تو پہنچ یہ 1000 روپیز ہے, اور حالانکہ وہ پہنچ ہوتی ہے 500 کی یا 600 کی. تو بندہ کچھ پیسے کے لیے جھوٹ بولے اور پھر کہے اللہ تعالیٰ قدرت کے مناظر بھی دکھائے. عمل تو ہم پھر آن والا کریں اور موسیٰ علیہ السلام والا رزلٹ دیکھنے کی کوشش کریں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر اپنی زندگی میں دیکھنے ہیں نا, اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انٹرفیئر کریں اور ہماری زندگی کو آسان کریں, تو ہم نے حرام لقمے سے دور رہنا. کہہ دیں لوگوں کو کہ نہیں کریں گے ہم بینک کی جاب, نہیں کھائیں گے ہم سود, نہیں بولیں گے ہم جھوٹ, ہاں بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم گناہ نہیں کریں گے, ہم جھوٹ, ہم حرام لقمہ نہیں کھائیں گے, 8000 پہ گزارا کر لیں گے, 15-20 پہ گزارا کر لیں گے, جتنی تنخواہ ہے اس پہ گزارا کرنا سیکھیں, لیکن حرام نہیں کھائیں گے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے رزق میں, آپ کے گھر میں, آپ کے اہل و عیال میں, آپ کی زندگی میں برکتیں لے کے آتے ہیں اور مشکل سے آپ کو نکالتے ہیں. حضرت صلہ رحمہ اللہ, ان کا واقعہ ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے صحرا میں سفر تھا, تو انہوں نے جو راشن رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو کے کم ہوتا گیا, حتیٰ کہ بالکل ختم ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی سے مدد لے لوں گا, کسی سے لے لوں گا. تو جب وہ آگے پہنچے تو دیکھا ایک شخص تھا, اس کے پاس یعنی کافی سے راشن تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دے دو. اس نے وہ اس کا کھانا سرو کیا اور دیا. تو اس کا جو بیسکلی روٹی تھی یا جو ایک پراٹھا ٹائپ کا تھا, اس کو پگ فیٹ سے پکایا ہوا تھا. اس پہ جو ایک جو بیسکلی جو فیٹ تھا وہ پگ کا تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اس میں سور کی چربی کا استعمال کیا گیا جو حرام ہے, تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. آگے گئے, ایک اور شخص ملا, وہ بڑا کمزور اور ویک سا تھا اور تھوڑا سا اس کے پاس مال تھا. تو انہوں نے کہا میں کھا لوں اسے. تو انہوں نے کہا دیکھو تم میرے مسلمان بھائی ہو, تم کھا تو رہو لیکن مجھ پہ ظلم نہ کرنا, میرا بہت لمبا سفر ہے, اگر تم نے کھانا کھا لیا تو میں رول جاؤں گا, میں برباد ہو جاؤں گا, میرا سفر ختم ہو جائے گا, تو مجھ پہ ظلم نہ کرنا. تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا, حرام کا لقمہ چھوڑا, ظلم کو چھوڑا. انہوں نے حرام کا انکار کیا, ظلم سے بچے, کسی مسلمان پہ ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مناظر دکھا دیے. تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اس سے, ہم اگر اپنی لائف میں اللہ والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان تو لے گا ہمارا, مگر کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں. یاد رکھیں اس بات کو, یہ اپنے ساتھ لکھ لیں, اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں. بس مایوسی ختم کر دیں, جتنا اللہ دے رہا ہے اس پہ گزارا کرنا شروع ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ راضی ہو جائیں.
اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا رب میں تیرے ساتھ سنسیئر بنوں گا یا بنوں گی, میں گناہوں سے بچوں گا, میں ہر قسم کے ظلم, زیادتی اور حرام سے بچوں گا, میں اپنی نیت کو خالص اور صاف رکھوں گا. ٹھیک ہے, جو 3 ہم نے پرنسپلس پڑھے آج, نیت کو خاص اور خالص رکھنا اللہ کی رضا کے لیے, جو بھی عمل کریں اللہ سے اجر کی امید رکھیں, لوگوں سے اجر کی امید نہ رکھیں, اور تیسری چیز حرام کا لقمے سے بچیں. یہ 3 آپ کام کریں, اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو اپنے قدرت کے مناظر دکھائے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو رزق دے گا, من حیث لا یحتسب, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے آپ نے امیجن نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کی ڈور اوپننگ کر دے گا, آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. بس کرنے کی دیر یہ ہے, تھوڑا سا نا رک جایا کریں, تھوڑا سا صبر کر لیا کریں, تھوڑا سا جلد بازی نہ کیا کریں, فوراً سے تھوڑا سا رک جایا کریں. اگر گناہ ہے نا اور سمجھ آ رہا کہ ظلم ہے, تھوڑا ویٹ کر لیا کریں, اللہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا انتظار کر لیں اور پھر کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو نواز دے گا. جیسے کہ اگر ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیں, اللہ ٹیسٹ کرتا ہے انسان کو, یہ ابھی اجرت اختیار کرتا ہے, ارجنسی میں اس چیز کو لے لیتا ہے اور حرام کما لیتا ہے, فوراً سے ایزینس کو پسند کرتا ہے, یا میری رضا کے لیے تھوڑی سی انکمفرٹیبلٹی کو پسند کرتا ہے, اور پھر میں اس کی لائف کو آئندہ آنے والے دنوں میں کمفرٹیبل بنا دوں گا. سو ڈیسائڈ فار یور سیلف رائٹ ناؤ. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو قادر ہے, تو قدیر ہے, تو مقتدر ہے, تو ہر چیز پر نہایت غالب ہے, تو ہم میں سے جس کی پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. جو دکھی ہیں, اداس ہیں, انزائٹی ڈپریشن میں ہیں, ان کی انزائٹی ڈپریشن کو خوشیوں میں بدل دے, اور ہر قسم کی مصیبت کو ہم سے دور لے جا, اور ہر قسم کی آسانی اور اپنی رحمت کو ہمارے بس میں لکھتے, ہماری قسمت میں لکھتے. ہمیں اپنے اوپر ایمان, کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں ہر گناہ سے, ہر بدنیتی سے, ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچا لے. حرام کے لقمے سے یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بچا لے. اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بہترین مدد کرتا ہے. وحسن اولئک رفیقا, اور پھر اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے شامل کر لے گا کہ جو نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اللہ اپنے قریبی لوگوں میں سے ہمیں شامل کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے اس لیسن سے مجھے تو بہت الحمدللہ فرق محسوس ہو اپنی زندگی میں, اور آپ لوگوں بھی بہت لرننگ کی توفیق ملی ہوگی انشاءاللہ, اور بہت بینیفٹ پہنچائے گی یہ باتیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں. Please like and subscribe our channel for more videos.